الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا نحو اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے آئے ہیں اور یہی پڑھتے آئے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں، تفسیروں میں، حدیثوں میں، تاریخ میں اور اپنے بڑے اہل علم سے یہی بات سنی ہے اور مسلسل سنی ہے اور سنتے چلے آئے ہیں، اور کتابوں کے اندر بھی اس کو بڑے زوردار الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کو قرآن مجید میں دیکھا، سمجھا اور پڑھا تو وہ اس کی تائید نہیں کرتا، اس خیال کی تائید نہیں کرتا۔ وہ خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حساب کتاب جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، حساب کتاب قبر میں ہوتا ہے۔ ذرا غور سے باتیں سننی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتے۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کر، پرکھ کر، کئی جگہوں سے اس کے ریٹ معلوم کر کے، کھوٹے اور کھرے کو جان کر خریدتے ہیں۔ لیکن مذہب کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ یہاں لوگ مکھی پر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں، سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ یہ پہلی خرابی ہے جس سے لوگوں میں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی۔ تو بہرحال ہمیں یہ بتایا گیا کہ حساب کتاب قبر میں ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص موت کے دروازے سے نکل کر آگے جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی لوگوں نے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے وصال کر گیا ہے، کوئی کہتا ہے انتقال کر گیا ہے۔ انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے تبدیل ہو کر دوسری جگہ چلے جانا، بذات خود جانے والے کو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جیسا ادھر تھا ویسا ہی ادھر ہوتا ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اور وصال کا معنی یہ ہے، اہل صفا کہتے ہیں کہ وصال سے مراد اللہ رب العالمین کے ساتھ وصل کر جانا ہے، اس کی ذات میں شامل ہو جانا ہے۔ یہ اس پر کتابیں لکھی ہیں علماء نے۔
تو یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ حساب کتاب قبر میں ہوتا ہے، اور قبر میں جب منتقل ہو کر کے کوئی بندہ اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے، موت کی دروازے سے گزر کر جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اس کا واسطہ فرشتوں سے پڑتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وما كنت تقول فی حاضر رجل، اور تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور شخص سے مراد یہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آتے نہیں ہیں، اس کی قبر سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہیں سے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ویسے آسان ہے کام۔ پھر اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ منکر اور نکیر ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، ترمذی کی شرح میں یہ بات موجود ہے کہ اگر مسلمان مرے تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام مبشر اور بشیر ہے، اور جو کافر مرے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ یہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص جو تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ شخص جس کو تم نے میرے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح کہنے سے وہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کی قبر کو بہت کھول دیا جاتا ہے، اور اس میں باغ بغیچے لگا دیے جاتے ہیں، روشنی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اسے وہاں رہنا سہنا اور پھر چلنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ساری باتیں میں جو بیان کر رہا ہوں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ اور جو کافر ہے یا منکر ہے اس کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ہڑبڑا جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے اس کی گردن پر ایک ضرب لگاتے ہیں، کاری ضرب لگاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر وہ ضرب پہاڑ پر لگا دی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کی گردن پر ضرب لگاتے ہیں اور پھر اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے آگ نظر آتی ہے، اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ جنت میں جاتا اگر تو صحیح جواب دیتا، لیکن چونکہ تو نے صحیح جواب نہیں دیے اس لیے اس جہنم میں تو جائے گا۔ یہ پوری تفصیل سے چیزیں آتی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں، ایک دو چار نہیں، سینکڑوں شاید روایات۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا واقعی آدمی ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں مرتا؟ یہ بندہ مرتا نہیں ہے، یہی ہمیں بتایا گیا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھلے شاہ ایسا مرنا نہیں، گور پہ کوئی اور۔ یہ ان درویشوں نے انہیں یہی سمجھایا ہے کہ مرنے کے دور ہو تم زندہ ہو ہے۔ اگر واقعی زندہ ہو تو بھائی یہ ساری مصیبتیں باقی کیا آنے کریں؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مرتا ہے، مرا ہے یا نہیں مرا، تو وہ 2-4 دن اس کی میت کو ذرا باہر رکھیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، اور آنے والی نسلوں کو بھی آپ سمجھا دیں گے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ قرآن مجید میں یہ بات کیا کہی گئی ہے؟ یہ جو کفار تھے عرب کے مشرک، مکے کے جو مشرک تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یاد رکھیے قرآن مجید میں 4 پوائنٹ ایسے ہیں، 4 جن پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور 4 پوائنٹ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سے پہلی بات وہ جو نہیں مانتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے تھے جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کاروباری زندگی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ہماری بیوی آپ کی بھی بیویاں ہیں،
تو کوئی شخص جو یہ دنیا کی چیزیں رکھتا ہو اس کو دنیا کہتے ہیں، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا خیال تھا کہ جو شخص کھانا کھائے اور شادی کرے اور اس کے بچے ہوں اور وہ کاروبار حیات کرتا ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جس کا یہ ان میں سے کوئی تعلق نہ ہو ان چیزوں کے ساتھ، وہ معاشرے سے بالکل کٹا ہوا ہو۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول بھی مانتے تھے اور ان کا کلمہ پڑھتے تھے اور ان کے طریقے پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اپنے نکاح طلاق کے سارے مسئلے اس دین حنیف پر کرتے تھے۔ ایک بات یہ تھی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس پر بے شمار دلائل مہیا کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بڑی دلیلیں دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی من گھڑت ہے، تم خود بناتے اللہ کے نام لگاتے ہو۔ قرآن مجید میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ میں ان پر نازل کرتا ہے، نظریہ وہی آتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، بندہ مر گیا تو مر گیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں وہ کہتے تھے، جب انہیں دلیلیں دی جاتی تھیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لے آؤ، انہیں قبروں سے نکال کر لاؤ۔ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو ملتی رہی، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا۔ بہرحال کوئی قیامت نہیں ہے جہاں حساب کتاب ہو۔ یہ عربوں کا عقیدہ تھا، عرب مشرکین کا عقیدہ تھا، یاد رکھنا۔ لیکن عربوں کے بعد باقی دنیا جو تھی، جس کو عجم کی دنیا کہتے ہیں، باقی دنیا عربوں کے علاوہ، اس میں مصری تھے، یونانی تھے، ایرانی تھے، ہندوستانی تھے، یہ باقی دنیا کے لوگ، یہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا اس دنیا میں، جتنے ہمارے اعمال ہیں ان کا بدلہ تو ملے گا، لیکن کسی حشر میں نہیں، کسی قیامت کے دن میں نہیں، برزخ میں ملے گا۔ یہ برزخ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ قرآن مجید میں صرف 3 جگہ برزخ کا لفظ آیا ہے، صرف 3 جگہ، جس کے معنی اوٹ کے ہیں، پردہ کے، جہان کے نہیں۔ قرآن مجید کو جب پڑھا کر دیکھا گیا تو اس میں تو سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ برزخ کسی عالم کا نام ہے، کسی دنیا کا نام ہے، برزخ تو اوٹ کا نام ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا کہ پانی چلتے دیکھتے ہو تم کہ دونوں پانی مل کر مرج البحرین مل کر چل رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، 2 پانی مل کر چل رہے ہیں، 2 دریا مل کر چل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان، دونوں پانیوں کے درمیان ایک پردہ لگا ہوا ہے جو اس پانی کو اس میں اور اس کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ اگر آپ نے دیکھنا تو آج آسان ہو گیا ہے اس زمانے میں، آپ نیٹ کھولیں، گوگل سرچ کریں تو آپ کے سامنے پوری دنیا میں 2-3 مقام ایسے آ جائیں گے جہاں آپ کو وہ پانی دکھا دیا جائے گا، ایک پانی آپ کو سفید نظر آئے گا، ایک پانی سیاہ نظر آئے گا، اور دونوں مل رہے ہیں، اور اگر آپ اس میں سے بالٹی پانی کی لے کر کالے پانی کی سفید میں ڈال دیں تو وہ اچھل کر ادھر چلا جائے گا، مکس نہیں ہوگا۔ اس کے لیے برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو خیر یہ دنیا دیگر دنیا کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے، آج بھی کی بھی دنیا جو ہے، اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے باوجود مرتا نہیں، روح زندہ رہتی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور روح دوبارہ آتی ہے دنیا میں۔ اس کو مسئلہ آواگون کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ مسئلہ آواگون ہندوؤں کا کیا ہے، یعنی بندہ مرتا ہے اس کی روح زندہ رہ جاتی ہے، اس کا جسم مرتا ہے، اور وہ روح جو ہے پھر کسی، اگر وہ نیک ہے تو وہ کسی اچھی چیز میں، اچھی شکل میں واپس دنیا میں آتا ہے، اگر وہ بد ہے تو پھر بری چیز میں، کتوں میں، بلوں میں وغیرہ وغیرہ روح اس کی آتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کیا اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں یہی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی مرتا نہیں اور اس کی روح جو ہے نا فلاں فلاں جسم میں چلی جاتی ہے؟ اگر آپ روایات کو پڑھیں گے تو یہی سامنے آئے گا، لیکن جب قرآن پڑھیں گے ایمانداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں اور اپنی آخرت کا خیال کریں
اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ باتیں پوچھنی ہیں، عقیدہ پوچھنا ہے، تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تو قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کے سب نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ یہ 4 مراحل ہیں زندگی کے۔ مرنا یعنی ہم بالکل کوئی وجود نہیں، عدم سے وجود ہوئے ہیں، اور پھر زندگی آ گئی۔ زندگی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی زندہ ہے۔ زندہ آدمی زندہ ہے، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ اچھا اب مر گیا نا، اب مرے ہوئے آدمی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مرا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل لائی ہے۔ اس کا مرنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مر چکا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کی پتلیاں ختم ہو گئی، اس کا دماغ ختم ہو گیا، اس کی نظر ختم ہو گئی، اس کی حرکات و سکنات بالکل ختم ہو گئی۔ سب لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ جو کہتے ہیں کہ مر کر بھی نہیں مرتا، وہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مرا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ایسی ہے جو اس بسر زمین موجود ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی، اسی لیے وہ کہتے تھے یسألون ایان یوم الدین، وہ روز جزا جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو۔ یہ سورہ قیامت کی آیت زاریات کی آیت نمبر 12 ہے جو میں نے پڑھی ہے، گھر جا کے پڑھنا۔ کفار کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، وہ روز جزا کب آئے گا، پوچھتے ہیں کہ یہ روز جزا کب ہوگا۔ اور یہ 2 وجہ سے اس کے پوچھنے کی، ایک تو وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ وہ اس کی تردید کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ مذاق کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا روز جزا۔ سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 6 میں فرمایا یسألون ایان یوم القیامہ، یہ قیامت کب ہوگی، یہ قیامت کب ہوگی۔ سورہ سجدہ میں فرمایا یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اے نبی اور اس کے ماننے والوں تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا۔ مذاق اڑا رہے تھے، فیصلے کا دن کب آئے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس جملے کی تردید نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تم مٹی نہیں ہوگے، تم فنا نہیں ہوگے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے کل من علیہا فان، اس زمین کی ہر چیز فانی ہے، بس یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، زمین کا کوئی چیز یہاں نہیں رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تیرے رب کی ذات کے سوا۔ یہ بات ہمیں جو بتائی گئی ہے، جو عقیدہ دیا گیا ہے کہ فانی ہے ہر چیز کی، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ یہاں زندہ ہے، نہیں، اس کی تو یہ مٹی بھی نہیں رہے گی، اس کا بھی نشان نہیں رہے گا، مٹ جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے۔ پھر کہتے ہیں ذالک رجع بعید، پھر یہ تمہارا کہنا کہ دوبارہ زندگی ہوگی، یہ تو خلاف قیاس ہے، یہ تو عقل سے کہیں دور دور سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ان کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، یہ جو تم قیامت کرتے ہو یہ کب قائم ہوگی، یہ پوچھتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس کی آمد میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ یبعث مَن فِی الْقُبُورِ، اور یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، مردوں کا نہیں اٹھایا جائے گا، جاگتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، مرے ہوئے کو اٹھایا جائے گا۔ یہ سب کے سب لوگ نیک و بد سب مرے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا۔ جو شخص یہ جا کے کہے کہ مولوی صاحب جھوٹ کہتے ہیں وہ آدمی جھوٹ بولے گا، میں نے نہیں کہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے
کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، کہ زمین کے قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، ضرور اٹھائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا جب اٹھائے گا؟ اس وقت سورہ حج کی آیت نمبر 69 میں فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارا یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کب فرمائے گا؟ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت، سورہ سجدہ میں آیت نمبر 25 ہے، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں نا، اختلاف کے ہاتھ پر ڈنکے بج رہے ہیں، فرمایا ان سب باتوں کا تم جو اختلاف کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ قیامت کے دن ان کے درمیان کرے گا اس بات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ دخان میں فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کو اکٹھا کرنے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہاں ان کے معاملات کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور تمام انبیاء کا عقیدہ یہی ہے، آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں یہ دعا، اکثر لوگ، ہم جب بہت چھوٹے پڑھتے تھے تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی تھی نماز میں پڑھنے کے لیے، جس کو ربی جعلنی کہتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا۔ اس میں ابراہیم علیہ، یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، سورہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور مومنوں کو معاف کر دینا اس دن جس دن تیرے حساب کے لیے قیامت کا دن کا